معاملہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے ظاہری اعتبار کو دیکھا، تو نے ظاہری چیزوں کو دیکھا اور ظاہر پر تو نے فیصلہ کیا۔ اے موسیٰ بتا ذرا ترون کہ یہ 300 سال تک اس طرح سے جنگل میں پریشانی میں مبتلا ہے، میں نے 300 سال تک ان کو کھلایا، میں نے 300 سال تک ان کو پلایا، جب بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی اس نے مجھ سے مانگا، میں نے ان کی تمام ضرورت کو پورا کیا۔ اے موسیٰ کیا آج میں اس کو پانی پلانے پر قادر نہیں تھا؟ آج اس نے مجھے چھوڑ کر تجھ سے پانی مانگا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کوئی چیز کسی اور سے طلب کرے۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام تھا کہ پانی جس کو اللہ سے مانگنا تھا اس کو ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ہم نے غلطی نہیں سمجھا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی پکڑ کی۔ آج ہم لوگ کیسے کیسے شرکیہ کلام بول دیتے ہیں، کیسے کیسے شرکیہ کلام زبان سے ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ اکیلا ہی روزی دیتا ہے، اللہ اکیلا ہی حیات اور زندگی دیتا ہے، اللہ اکیلا ہی موت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی غیر اللہ کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے بھی چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، ہم لوگوں کو شرک سے بچنی چاہیے۔ آج ہم لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا ہے، ایک طرف اللہ کا عقیدہ تو ہے، اللہ کو ایک رب مانتے تو ہے، لیکن جب حالات آتے ہیں، جب ہمارے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں تو ہم ہر وہ ممکن کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت میں بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، روزی دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، دولت دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، حیات دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، زندگی دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے روزی مانگا، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اولاد طلب کی، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا حل نکالا تو یہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ دنیا والا جو ایک مکان تعمیر کرتا ہے، دنیا والا جو ایک فیکٹری اور ایک کارخانہ تعمیر کرتا ہے، وہ اپنے کارخانے میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ رب ذوالجلال جس نے اکیلا دنیا کو بنایا، جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو تنہا بنایا، وہ رب کیسے معاف کرے گا جو ان کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور جو ان کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے گا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، شرک کرنے والے کی دعا اس شب برات میں بھی اور اس فضیلت کے رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو شراب پینے والا بھی جب تک توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس دن میں ان کی گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ یہ شراب ایک ایسی بری بیماری ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ شراب کی وجہ سے انسان بے شمار برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے انسان بے شمار خرافات میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ شراب کو تمام برائیوں کا جڑ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا کہ شراب بالکل حرام ہے۔ تو یہ شراب پینے والے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع سے قبول نہیں فرماتے۔ تیسری چیز کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی جس کی دعا ایسے فضیلت کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ہے والدین کی نافرمان۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو والدین کے ساتھ جھڑک کر بولتا ہے، جو والدین کو ناراض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں کرتا۔ ابھی ہمارے رفیق محترم شعر اور نظم کے انداز میں ماں کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لے، انسان چاہے دنیا کی کتنی بھی بلندی تک پہنچ جائے، انسان چاہے دنیا کے اندر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے،
ماں کے قدموں کے نیچے ہی ان کی جنت ہوا کرتی ہے۔ انسان کی کامیابی میں ماں کی کردار ہوتا ہے۔ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب کہ ماں کا کردار اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، ماں باپ کی قدردان بنیے، ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیے۔ والدین کی فضیلت قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کو بیان فرمایا اور اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو مصروف فرمایا، اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہے کتنا بھی ولی بن جائے، انسان چاہے کتنا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان کو جنت کا حقدار نہیں بنائیں گے۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی، آپ ماں بہن نے بھی سنا ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے صحابی تھے، لیکن ماں کو ناراض کرنے کی بنا پر آخر میں کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا۔ آخری لمحہ چل رہا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور پوچھا یا علقمہ تمہارا کیا حال ہے؟ علقمہ کہا کہ میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلوایا اور ان کی ماں سے پوچھا یہ تیرا بیٹا علقمہ ہے، ان کو کلمہ جاری نہیں ہے، ان کا آخری وقت چل رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنا چاہتا تو ہے لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، آپ کے بیٹے کا حال کیا تھا؟ اس ماں نے کہا، اس بری ماں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا علقمہ بہت ہی نیک ہے، میرا بیٹا علقمہ دن میں روزہ رکھتا تھا، میرا بیٹا علقمہ رات کو نوافل پڑھتا تھا، تہجد کی پابندی کرتا تھا، نوافل کی پابندی کرتا تھا، میرا بیٹا بہت نیک تھا۔ لیکن جب ان کی بات میری بات آتی اور ان کے پاس ان کے اہلیہ کی بات آتی، میرا بیٹا علقمہ میری بات کو ٹھکرا دیتی اور اپنی محترمہ اپنی بیوی کی بات کو مان لیتا، میں اسی لیے ان سے ناراض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں، اگر تو اس سے ناراض ہے تو اس کو معاف کر دے، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ان کے منہ میں کلمہ اور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس ماں نے جواب دیا کہ میں نے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا لیکن میں اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور لکڑیوں میں آگ جلاؤ اور علقمہ کو آگ میں ڈال لو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہوتی ہے، وہ ماں تو ہے کہ جس کے دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ ماں چاہے جتنے بھی غصہ میں آ جائے اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس میں آگ لگا کر علقمہ کو ڈال دو، چنانچہ ماں کہنے لگی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے ہوتے ہوئے، کیا آپ اس کے ماں کے ہوتے ہوئے، کیا آپ میرے آنکھوں کے سامنے علقمہ کو زندہ چڑھائیں گے؟ یہ میرے آنکھوں کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں رہتے رہے اپنے اولاد کی لاش کو کیسے برداشت کر سکتی اور اپنے اولاد کو جلتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتی؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں، یہ تو جہنم، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ تو بہت ہی نرم ہے، یہ دنیا کی آگ میں جل جانا زیادہ مناسب ہے اس جہنم کی آگ میں جلنے سے جو 70 گنا زیادہ یا 99 گنا زیادہ تپش رکھتی ہے۔ اے ماں، اگر تو آج اس کو معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اے ماں، تو جب دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی، جب دنیا کی آگ تجھے تڑپاتی ہے تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا تو کیسے دیکھ سکتی ہے؟
ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹا اپنے لخت جگر علقمہ کو معاف کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، جیسے ہی ماں نے معاف کیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا میں جو بھی ہے، اگر ہم ڈگریاں حاصل کی ہے، ہم بڑے آفیسر بن گئے ہیں، ہم بڑے پائلٹ بن گئے ہیں، ہم بڑے وکیل بن گئے ہیں، ہم بڑے ایڈوکیٹ بن گئے ہیں، یہ سب میری ماں کا کردار ہے۔ اگر ماں نے جنم دیا ہے تبھی تو جا کر ہم یہ اعمال حاصل کر پائے ہیں، تبھی تو جا کر ہمیں یہ ڈگریاں ملی ہیں۔ وہ ہزار ڈگریاں ایک ماں کے قدموں میں قربان، جس ماں نے ہمیں جنم دیا، جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال تک چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا، جس ماں نے تمام تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھ کر بچوں کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب سردی کا موسم آیا تو خود بارش میں سو گئی، جب سردی کا موسم آیا تو لحاظ بچوں کو اڑا دیا اور خود ٹھنڈی برداشت کر لی، جب گرمی کا موسم آیا تو گرمی برداشت خود کر لی، لیکن اپنے اولاد کو گرمی کی راحت آنے نہیں دی۔ اس ماں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایسی ماں کے قدموں میں ہزار ڈگریاں قربان ہے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ آج ہمارے زمان میں ایک عام رواج چل پڑا ہے، ساس بہو۔ اگر ہماری ساس ہے تو وہ بھی کسی کی ماں ہے، اگر بہو ہے تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر عام برائیاں اس لیے پھیل چکی ہے کہ ہم نے تصور سے نکال دیا، ساس بھی یہ سمجھنا بالکل چھوڑ دی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اور بیٹی بہو نے بھی یہ سمجھنا چھوڑ دی ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ ساس بھی شوہر کی ماں ہوا کرتی ہے۔ یہ عام رواج کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اپنی ساس کے ساتھ ہمیشہ نفرت اور تناقض پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اگر کسی کی ساس ہے تو ان کی خدمت کر لیا، ان کی خدمت سے جنت مل جائے گی، ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کر دیں گے، ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ روایت کے واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بہو تھی جو اپنے ساس سے بڑی پریشان تھی۔ ہوتا ہے عام سماج کے اندر، تو بہو ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ حکیم صاحب مجھے کوئی دوائی دے دیجئے کہ میں اپنی ساس کو دنیا سے رخصت کر دوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ تو یہ کیسا قدم اٹھانے جا رہی ہے؟ ساس وہ تو تمہارے شوہر کی ماں ہے، تو اس کو دنیا سے اٹھانے کی بات کر رہی ہے۔ بہو نے کہا، اس عورت نے کہا کہ حکیم صاحب میں اس سے پریشان ہوں، میں اس کے ہوتے ہوئے جی نہیں سکتی، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، زندگی سے اس کو آزاد کرنا میرے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ حکیم صاحب نے ان کو ایک گولی دی اور کہا کہ روزانہ رات کو سونے کے ٹائم میں یہ گولی ان کو کھلا دینا، اور یہ گولی آہستہ آہستہ اثر کرے گا، یہ ڈوز ایک ساتھ اثر نہیں کرے گا۔ اگر تم نے اس دوائی کو ان کو پلایا اور آپ کی ساس اگر دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کا الزام تمہارے اوپر آ جائے گا، اسی لیے میں نے ایسا ڈوز دیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کام کرے گا۔ 1 مہینہ تک یہ گولیاں ان کو روزانہ شام میں، روزانہ سونے کے وقت ایک ڈوز دے دینا۔ چنانچہ بہو خوش ہو گئی، گھر تو تشریف لائی اور روزانہ ایک ڈوز اس کو دینے لگی۔ ساتھ ساتھ حکیم صاحب نے یہ بھی نصیحت کی کہ جب یہ گولی دینا، کیونکہ تمہارے ساس کے آخری لمحہ چلیں گے، تمہاری ساس تو اب دنیا میں نہیں رہے گی، اسی لیے ان کی دل سے خوب خدمت کرنا تاکہ تمہارے ساس کو یہ احساس ہو جائے کہ میری بہو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ 1 مہینے کی تو بات ہے، 1 مہینہ خود مجھ سے محبت سے پیش آ جانا اور ان کی خوب خدمت کر لینا۔ چنانچہ بہو حکیم صاحب کی وصیت کے مطابق گھر آئی اور آ کر اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد یہ ڈوز دیتی رہی اور اپنی ساس کی خوب خدمت کرتی رہی۔ یہ خدمت کا اثر اتنا ہوا، یہ آپسی محبت کا اثر اتنا ہوا کہ چند دنوں کے بعد یہ ساس اپنی بہو کو بیٹی ماننے لگی اور بیٹی بہو اپنے ساس کو ماں جیسی ماننے لگی۔ اب بیٹی بھی تڑپنے لگی، بہو بھی تڑپنے لگی کہ میں نے تو ان کو ایسا ڈوز دے دیا ہے جو چند دنوں کا مہمان ہے، چند دنوں کے بعد میری ساس مجھ سے رخصت ہو جائے گی، اب تو آپسی محبت آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ چنانچہ وہ عورت اس حکیم صاحب کے پاس گئی اور جا کر کہا
کہ حکیم صاحب آپ نے جو دوائی دی تھی میں نے تو وہ دوائی چند دنوں تک پلایا، لیکن میری ساس سے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اب میں اپنی ساس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، میری ساس بن گئی ہے، میری ساس کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتی، حکیم صاحب کوئی ایسا ڈوز دے دیجئے جس سے میری ساس کی زندگی بچ جائے، جس کی وجہ سے میری ساس حیات پا جائے، میں اپنے ساس کو کھونا نہیں چاہتی۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ ان کی خدمات اثر انداز ہوئی ہیں، چنانچہ کہا کہ میں نے جو وہ ڈوز دیا تھا وہ کوئی غلط ڈوز نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پر وہ ڈوز دے دیا تھا، اور میں نے خدمت کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تو نے چند دن ان کے ساتھ خدمت کی تو وہ بھی تمہیں ساس بہو مانگنے کے لیے تیار ہو گئی، اور تم نے اس کے ساتھ خدمت کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئی تو تیرے اندر بھی ان کی محبت بس گئی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے، اگر ہم ساس کو اپنی ماں جیسا تسلیم کر لیں اور ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی جیسا تسلیم کر لیں تو اپنے گھر کا پورا جھگڑا ہی سماپت ہو جائے اور آپسی محبت بڑھ جائے گی۔ تو تیسرا شخص جن کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، شب برات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ہے والدین کو ناراض کرنے والے اور والدین کے نافرمان۔ چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے۔ بغض اور کینہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں غلط خیالات دل میں رکھنا۔ یہ بغض اور کینہ دیپک کی طرح ہوا کرتا ہے، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں عام لوگ مبتلا ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دوسروں کی خوشی سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اپنی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے دلوں کا حال ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ کسی کے گھر میں خوشیاں کیوں آتی ہیں، کسی کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہو گئی تو ہمیں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں خیالات ستانے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں لڑکی کی ولادت کیوں ہوئی۔ کسی کے گھر میں کسی طرح سے کوئی بھی خوشحالی آ جائے تو ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور ہمیں حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دل میں کینہ رکھنے والے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ پانچواں شخص وہ ہے جو کسی کے رشتہ کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا۔ ایسے شخص کی دعا بھی جب تک قبول اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرے ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پانچواں شخص جو قطع رحمی کرے، دوسروں کے رشتہ توڑے، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو آپس میں ملانے کے بجائے دوسروں کے اندر پھول ڈالتی ہے، کبھی کسی کی غیبت کر کے، کبھی کسی کی برائیاں کر کے، کبھی کسی کی اور چیز بیان کر کے دوسروں کے آپسی رشتہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیم ہے کہ آپس میں صلہ رحمی پیدا کرو، آپس میں جوڑ پیدا کرو، آپس میں رشتہ داری پیدا کرو۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں جوڑ پیدا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ملا دیتے تھے۔ یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو پانچواں شخص وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، دوسروں کا رشتہ توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کرتا۔ چھٹا شخص وہ ہے جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا لنگی پہنے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا لنگی پہننا مردوں کے لیے بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر خود فرمایا الکبریاء ردائی، کہ تکبر تو میری چادر ہے، اور تکبر کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے اور دنیا کے تمام لوگ، تمام مخلوق محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو ان کو تکبر کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے جو چلنے میں محتاج، جو کھانے پینے میں محتاج، جو زبان چلانے میں محتاج، جو ہاتھ چلانے میں محتاج، جو جسم کے ہر پارٹ میں اللہ کی محتاج ہے، وہ اگر تکبر کرے تو ان کے لیے کیسے زیب دے سکتا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر صرف میرا حق ہے۔ اسی لیے ٹخنوں سے اوپر نیچے پیجامہ یا لنگی پہننے والے کی دعا بھی اس فضیلت کے رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ میری ماں اور بہنوں، یہ جو سامنے والی منگل کے روز 3 تاریخ گزرنے کے بعد جو شب آئے گی، جو 15ویں شب ہوگی، یہ رات فضیلت کی رات ہوگی۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب بلاتے ہیں، بندہ سے طلب کرتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جن کی میں مغفرت کر دوں، کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں، کوئی ہے امن و امان مانگنے والا جس کو میں امن و امان و عافیت عطا کروں۔ ہم ہی ہیں کہ اس دن بھی اپنے مصروفیات میں رہتے ہیں، اس دن بھی حلوہ اور پراٹھے بنانے میں رہتے ہیں، اس دن بھی ہمیں کھانے پینے کا سوچتا ہے، اس دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو وہ شب برات جو فضیلت کی رات ہے، وہ رات فضیلت کی رات میں ہم سبوں کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا پورا ساری چیزوں کو سپرد کر دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل تعلق کو مضبوط کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہماری برکت سے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے، ہماری اثار ثواب کی وجہ سے اپنے وارثین کی مغفرت فرما۔ کیونکہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جو ہمارے ماں باپ یا رشتہ دار گزر چکے ہیں، وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ آج شب برات ہے، ہمارے والدین آج ہمارے لیے اثار ثواب کریں، لیکن ہم اس کے بجائے اس دن اپنا وقت دوسری چیزوں میں ضائع کریں۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اس دن خوب عبادت کرے۔ راتوں کو جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ جاگ کر عبادت کرنا، جاگ کر اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لینا، جاگ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، یہ اصل عبادت ہے۔ اسی لیے اس رات کو ضائع ہونا نہ دے، بلکہ آج سے شروع کر لے، کیونکہ شب بارات یہ رمضان کی تیاری کے لیے آتا ہے کہ بندہ اسی کے ذریعے سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کرے۔ اسی لیے اس رات کے اندر فضولیات سے نکل کر ہم لوگوں کو صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ اعمال کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایسی وہ تمام چیزوں سے بچنی چاہیے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے چاہیے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اس رات میں ہم لوگ خوب عبادت کریں۔ اب کون سی عبادت کریں گے؟ کوئی متعینہ عبادت نہیں ہے۔ رات کو آپ جاگ کر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، رات کو جاگ کر نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، دوسرے نوافل کی پابندی کیجیے، اور خاص طور پر اس رات میں استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ استغفار کا خود اہتمام کرے، کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ہم سب بے شمار گنہگار ہیں، رات دن چلتے پھرتے ہم تو گناہ کرتے ہیں، تو ہم جتنی بھی زیادہ استغفار کریں گے ہمارے لیے کم ہے۔ اس لیے بکثرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو بھی باتیں ہم نے کہی ہے، پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ لوگ قرآن جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں، وہ قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کرے، اور قرآن پڑھنے کی بھی خود بھی کوشش کرے، اپنے اولاد کو بھی پڑھنے کی رغبت دلائے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔